مان اعزاز آج کی اس تقریب کے ڈاکٹر عارف فرحات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر محترم جناب جلیل عالی، مہمانان خصوصی ہمارے سینئر شعراء میں جناب محترم علی اکبر عباس صاحب، اور راولپنڈی اسلام آباد کی جامعات میں اردو درس و تدریس کے حوالے سے جانا پہچانا نام جناب ڈاکٹر شیر علی صاحب، اور آج کی نظامت کے فرائض دینے والے خود یہ بھی معلم ہیں پروفیسر جمیل صاحب، عرفان جمیل صاحب، اور میرے اور بہت سے دوست احباب جو یہاں تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر شاکر کنڈان صاحب ہیں، مظہر شہزاد صاحب ہیں، جناب سردار فخر عباس صاحب اتنی دور سے تشریف لائے ہیں، محترمہ نرگس جہاں زیب صاحبہ ہیں، اور قمر صاحب ہیں، جناب احمد ظہور صاحب ہیں۔ یہاں دائیں طرف دیکھوں تو کتنی محبتیں میں نے سمیٹی ہیں۔ جناب عرفان صاحب ہیں، اور یہاں پر جمال زیدی صاحب ہیں، نثار صاحب تو میاں والی سے ہیں، آپ کا نام تو میں لوں گا ایک خاص حوالے سے، تو جمال زیدی صاحب ہیں، جناب نصرت یاب نصرت صاحب ہیں، اور جناب ڈاکٹر عزیز فیصل صاحب نے تو کمال کر دیے، تو جب بھی آتے ہیں محفل کو کشت زعفران بنا دیتے ہیں۔ جناب ظہیر قاضی ظہیر صاحب کا ممنون ہوں، اب یہ شکر ہے کہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، سیکریٹری شپ فیڈرل سیکریٹری رہے ہیں اداروں میں، تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، تو اب فرصت ہوئی ہے تو اب ہماری محفلوں میں کم از کم آتے رہیں گے۔ پھر اسی طریقے سے اور بہت سے دوست احباب جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، جو شاعر تو نہیں ہیں لیکن ایک شاعر کے دوست ہیں، تو اور میری محبتیں نیک تمنائیں، اور میں بہت خوش ہوں، اور کچھ جامعہ الہام یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ دو چار یہاں پر آئے ہیں ان کا بھی ممنون ہوں۔ میں صاحب صدر بہت ہی ابتدائی دور کی ایک چھوٹی سی نظم پہلے پیش کروں گا اپنی اس کتاب زنجیر میں سے، اور پھر ایک آزاد نظم اور ایک دو غزلیں، اور یہ نظم معرہ ہے دنیا دار کے نام ایک نظم۔ ان کاغذی نوٹوں کی میرے پاس نہیں دولت، ان کاغذی نوٹوں کی میرے پاس نہیں دولت، جن کاغذی نوٹوں سے اس دیس کے جیون کا تم قتل کراتے ہو۔ میرے پاس نہیں وہ جھوٹ، میرے پاس نہیں وہ جھوٹ، جس جھوٹ کے بدلے تم خود اپنی خودی کھو کر دنیا بن جاتے ہو، دل اپنا لبھاتے ہو۔ میرے پاس ہے ایسا سچ جسے لوگ چھپاتے ہیں، اور چھپتے چھپاتے وہ میرے دل کے ریشم سے جب آن الجھتا ہے میں رونے لگتا ہوں، اشکوں کے دریا میں غم دھونے لگتا ہوں۔ اور جب یہ کتاب شائع ہو رہی تھی تو ان دنوں جو آخری نظم ہوئی اس کا عنوان ہے 1-0۔ کمپیوٹر پروگرامنگ والے جانتے ہیں کہ ایک ڈیجٹ 1 اور 0 کو کمپیوٹر پروگرامنگ میں کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ ساری پروگرامنگ کے کوڈز وہ 1 اور 0 میں اٹھاتا ہے، اور علم ابجد اور علم اعداد والے جو ہیں وہ بھی اس نظم میں کچھ چیزیں آئی ہیں، وہ اس کی تفہیم ان کے لیے آسان ہوگی، لیکن میں یہاں بس اس کی وضاحت میں جانے کی بجائے نظم پیش کرنا چاہوں گا۔ نظم کا عنوان ہے 1-0۔ میں اپنے اصل تک پہنچا نہیں شاید، میں اپنے اصل تک پہنچا نہیں شاید، میرے خلیوں کا کوئی جین بھی کھلتا نہیں مجھ پر، میرے اعصاب کا سارا کھچاؤ اور فطرت کا رچاؤ ہی مجھے اس کوڈ تک جانے نہیں دیتا جہاں پر منکشف ہوتا ہے نمبر 1 یا 0۔ ابھی تک 1-0-0-0-1 کے چکر میں الجھا ہوں، ابھی تک 1-0-0-0-1 کے چکر میں الجھا ہوں، جہاں سے روشنی گرتی ہے رنگوں میں بکھرتی ہے، جہاں پر واہموں کی گتھیاں ساری سلجھتی ہیں، جہاں پر بائنری نمبر کسی ایک ہشت پہلو اوکٹا میں دفن ہوتے ہیں، جہاں پر اوکٹا کی نصف گنتی کے برابر میم ہے، پھر میم اور اقدال ایسے اسم کو تشکیل دیتے ہیں جو خود ہی 1-0
جو خود ہی ایک اور زیرو میں ڈھل کر میرے ہر خلیے کے ہر ایک جین کو انکوڈ کرتا ہے، جہاں ہر جین ریپلیکا بناتا ہے تجسس کا، محبت کا، حیات اور موت کی حد کا۔ میرا فون نہیں ہے، میں اس میں جی صاحب صدر میں غزل پیش کرنی۔ غزل سے پہلے چونکہ کل مدر ڈے بھی تھا اور میں نے والدہ کے لیے بہت لکھا بھی ہے، لیکن 2 اشعار میں پیش کروں گا۔ زہر سا دل کو جو لاحق ہے یہ کیسا غم ہے، زہر سا دل کو جو لاحق ہے یہ کیسا غم ہے، ماں کے اس غم کے مقابل تو ہر ایک غم کم ہے، ماں کی شفقت بھری مسکان میرا پہلا حج، ماں کی شفقت بھری مسکان میرا پہلا حج، ماں کے چلو میں بھرا پانی میرا زمزم ہے۔ بہت شکریہ، جی شکریہ۔ اب میں ایک غزل پیش کرتا ہوں۔ یہ کون آیا کہ ماحول کیا سے کیا ہوا ہے، یہ کون آیا کہ ماحول کیا سے کیا ہوا ہے، جہاں جہاں پہ تھا پتھر وہ آئینہ ہوا ہے، یہ کون آیا کہ ماحول کیا سے کیا ہوا ہے، جہاں جہاں پہ تھا پتھر وہ آئینہ ہوا ہے، فنا بھی اس کو ہو شاید سکون کا باعث، فنا بھی اس کو ہو شاید سکون کا باعث، یہ دل کے عشق میں دشمن کے مبتلا ہوا ہے، فنا بھی اس کو ہو شاید سکون کا باعث، یہ دل کے عشق میں دشمن کے مبتلا ہوا ہے، اسے تو پھولنا پھلنا ہے تا دم آخر، اسے تو پھولنا پھلنا ہے تا دم آخر، یہ غم نصیب کے اندر کہیں اگا ہوا ہے، شکریہ، اسے تو پھولنا پھلنا ہے تا دم آخر، یہ غم نصیب کے اندر کہیں اگا ہوا ہے، گرا لگی ہوئی ہے سانس اور دھڑکن کی، گرا لگی ہوئی ہے سانس اور دھڑکن کی، حیات و موت کا دھاگا ابھی بندھا ہوا ہے، گرا لگی ہوئی ہے سانس اور دھڑکن کی، حیات و موت کا دھاگا ابھی بندھا ہوا ہے، تمہارے وصل میں یہ گنگناتا چشمہ تھا، تمہارے وصل میں یہ گنگناتا چشمہ تھا، تمہارے ہجر میں دل آبلہ بنا ہوا ہے، تمہارے وصل میں یہ گنگناتا چشمہ تھا، تمہارے ہجر میں دل آبلہ بنا ہوا ہے۔ اور ایک تازہ غزل کے 5 اشعار۔ چپکے سے کسی خواب کے موسم سے نکل کر، چپکے سے کسی خواب کے موسم سے نکل کر آئی ہے میرے ہاتھ میں کچھ برف پگھل کر، چپکے سے کسی خواب کے موسم سے نکل کر آئی ہے میرے ہاتھ میں کچھ برف پگھل کر، لہجے میں یہ سختی میرے یوں ہی نہیں آئی، لہجے میں یہ سختی میرے یوں ہی نہیں آئی، بولا ہوں رویے کا تیرے زہر نگل کر، لہجے میں یہ سختی میرے یوں ہی نہیں آئی، شکریہ، لہجے میں یہ سختی میرے یوں ہی نہیں آئی، بولا ہوں رویے کا تیرے زہر نگل کر، حیت کے بدلنے سے بدلتی نہیں خصلت، حیت کے بدلنے سے بدلتی نہیں خصلت، پیتل کبھی سونا نہیں بن سکتا پگھل کر، شکریہ، حیت کے بدلنے سے بدلتی نہیں خصلت، پیتل کبھی سونا نہیں بن سکتا پگھل کر، ڈھل جاتی ہے چند اور عناصر کے بدن میں، ڈھل جاتی ہے چند اور عناصر کے بدن میں، ہوتی ہے بھلا ختم کہاں شمع پگھل کر، ڈھل جاتی ہے چند اور عناصر کے بدن میں، ہوتی ہے بھلا ختم کہاں شمع پگھل کر، اور بندھن کے نبھاؤ کا ہنر سیکھیے اس سے، بندھن کے نبھاؤ کا ہنر سیکھیے اس سے،
بل کوئی نکلتا ہی نہیں رسی کا جل کر، بندھن کے نبھاؤ کا ہنر سیکھیے اس سے، بل کوئی نکلتا ہی نہیں رسی کا جل کر، چپکے سے کسی خواب کے موسم سے نکل کر آئی ہے میرے ہاتھ میں کچھ برف پگھل کر۔ بہت شکریہ۔ مہمان اعزاز، اور ایک بار پھر آپ کو آپ کے جنم دن کی مبارک اور آپ کی صحت سلامتی کی دعائیں۔ اور بڑھتے ہیں ہمارے سینئر مہمان خصوصی، ممتاز شاعر، دانشور، بہت سی کتابوں کے مصنف، جناب علی اکبر عباس صاحب۔ جناب علی اکبر عباس۔